الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمۃ للعالمین کے ساتھ امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر عرب اقوام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور تاریخ کی ان اوراق کے اوپر نظر ڈالی، اور اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور کن قبیلے کے لوگوں نے اور کون سی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پائی، حلیمہ سعدیہ نے، اور وہ ان کے پاس تقریباً 4 برس تک رہے۔ شق صدر کا واقعہ ان کی عمر جب 4 سال تھی تو پیش آیا تھا۔ 8 سال اور 2 ماہ کی عمر میں ان کے دادا کا انتقال ہوا۔ 6 سال کی عمر میں وہ اپنے 5 یا 6 سال کی عمر میں وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس تشریف لے آئے تھے، اور 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے سفر شام کیا اور وہاں بحیرہ راہب نے ان کی علامات نبوت کو پہچان لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں شرکت فرمائی، اور 16 سال کی عمر میں خلف الفضول کے معاہدے میں آپ نے شرکت کی۔ 24 سال کی عمر میں آپ نے شام کی طرف سفر تجارت کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو ایک بیوہ اور معزز خاتون تھی، مالدار خاتون تھی عرب کی، 25 سال کی عمر میں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور ان کی بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے حجر اسود کے اوپر جو جھگڑا برپا تھا اس کا فیصلہ فرمایا، اور اپنے ہاتھ مبارک سے خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر اس کو نصب فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی آپ کی طرف نازل فرمائی اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور تھوڑے عرصے کے لیے وحی بند رہی، اور پھر اس کا مسلسل آغاز شروع ہو گیا، اور دعوت اور تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ دعوت کے مرحلوں کو سیرت نگاروں نے مختلف ادوار میں تقسیم کر رکھا ہے، اور جو پہلا دور ہے وہ 1 نبوی سے لے کر 3 نبوی تک ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین اور بااعتماد لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور پہلے 3 سالوں کے اندر تقریباً 40 صحابہ نے اسلام کو قبول فرمایا تھا۔ پہلی وحی کے بعد حضرت جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا، اور صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ 4 نبوی سے لے کر 6 نبوی تک کا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو 2 مرتبہ مدعو کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور کلم کلا اسلام کی دعوت قریش مکہ کے لوگوں کو پیش کی۔ مجمعوں میں، بازاروں میں اور مختلف قبائل کی رہائش گاہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر اور ان کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ مختلف تدابیر اختیار کرتے تھے، اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کا مصالحتی کمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت ابو طالب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، اور انتہائی سخت موقف انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اور 125 رکنی وفد ان کے پاس آیا، اور کئی مرتبہ یہ وفود ان کے پاس آتے رہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے تاکہ کسی طریقے سے یا تو وہ اپنی بھتیجے کی سرپرستی سے الگ ہو جائے یا وہ ان کو روکتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ اپنا ایک آدمی لے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا بیٹا رکھ لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کا خون بہا یہ بچہ یہ آپ لے لے اپنے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آپ عجیب فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا دیتے ہیں، میں تو اس کو پلاؤں اور اس کو بڑا کروں، اور میں اپنا بھتیجا، اپنا جگر گوشہ آپ کو دے دوں اور آپ اس کے ٹکڑے کر دے، کیا بے انصافی کی بات آپ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کلا دعوت شروع کی، تو جو غریب اور کمزور صحابہ تھے جن کے پشت پر ان کے خاندان اور قبیلے کی طاقت نہیں تھی،
ان کے اوپر سخت ترین مظالم ڈائے گئے یا اور کچھ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ توہین، استہزاء اور دستدرازی کرنے کی وہ کوشش کرتے۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، اس نے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی دستدرازی کرنے کے لیے آگے بڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پاڑ دیا، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا لیکن وہ ان کے اوپر پڑا نہیں، اور یہ زیارتی اور دستدرازی کرنے کی وہ کوشش کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا عتیبہ کے اوپر مسلط کر دے۔ اور اس دن کے بعد جب اس نے یہ بد دعا سنی اور خانہ کعبہ کے اندر یہ بد دعا اس کو دی گئی تو وہ سوچنے لگا کہ میری کوئی بچوں کی صورت نہیں ہے، اور پھر ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا، اور جب وہ شام کی طرف نکل گئے تو زرقاء کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ چیخنے لگا اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا یاد آئی، تو بڑوں کی مداخلت سے وہ لوگ جمع ہو گئے اور اس کا گروہ کر دیا عتیبہ کا، اور سب اس کے ارد گرد انہوں نے اپنے جانور، اونٹ اور لوگ بٹھا دیے تاکہ رات کے وقت شیر اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ لیکن جیسی ہی رات شروع ہو گئی تو شیر ان سب کو پلانگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو ختم کر ڈالا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ حالات تھے کہ جن کے اندر مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگوں کو قرآن سے طرح طرح کی باتیں کہا کر کے لوگوں کو قرآن سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن خود ان کے اندر بھی یہ ایک چیز تھی کہ کیا واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر لاتے ہیں۔ ان کی طرف اپنی طرف سے بھی ان کی ایک چاہت تھی کہ اس کو سنیں، اور اسی وجہ سے قریش مکہ کے تین جو بڑے سردار اخنس، ابو جہل اور ابو سفیان رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ نکلے، اور جب رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے تو وہ آ کر کونوں کے اندر کھڑے ہو گئے اور قرآن کو وہ سنتے رہے، صبح تک وہ قرآن کو سنتے رہے، اور جب اندھیرا چٹنے لگا اور وہ جب واپس جانے لگے تو ان کا ایک دوسرے سے ٹکرا ہو گیا اور ایک دوسرے کو بہت ملامت کی۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تم قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، دوسرا تیسرے کو کہہ رہا تھا، اور ایک دوسرے کو بہت ملامت کی، اور پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم تو دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو، اس کا آپ کے اوپر اثر ہو جائے گا، لیکن ہم خود آ کر یہاں پر سنتے ہیں اس کو۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور وعدہ کیا کہ پھر نہیں آئیں گے۔ اگلے دن دوبارہ تینوں وہ وہاں آئے اور رات کو قرآن سنتے رہے یہاں تک کہ ان کے اوپر فجر ہو گئی، اور جب جانے لگی تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور ایک دوسرے کو ملامت کی اور وعدہ کیا کہ پھر نہیں آئیں گے، اور تیسری رات اسی طرح پھر ہوا۔ یہ وہ قرآن کا وہ ایک اثر تھا کہ جو اگر اس کے اوپر ایمان نہ بھی رکھتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ اس کو سننے والے بے اختیار اس کو جو سمجھتے ہیں ان کی روح کے اندر ایک یہ قرآن ایک وجد برپا کرتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ قریب ہی سویا تھا، اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ قریبی باندھا ہوا تھا۔ وہ جیسی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کا گھوڑا وہ اچھل کودنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس خوف اور ڈر سے قرآن پاک کی تلاوت روک دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بیٹے کو لات نہ مار دے اور میرے بچے کو زخمی اور تکلیف نہ پہنچا دے، تو وہ اپنی تلاوت روک لیتے۔ جیسے ہی وہ قرآن کی تلاوت روک لیتے تو اس کا وہ گھوڑا اچھل کود بند کر دیتا تھا۔ وہ دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے، دوبارہ اس کا گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ انہوں نے اس طرح کیا، اور تیسری مرتبہ پر انہوں نے جب قرآن کی تلاوت بند کر دی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، گھر کے صحن میں جب دیکھا تو
بادل اور سائے بادل ان کے گھر کے اندر بالکل نیچے آ گئے تھے، ان کے گھر کے اندر بالکل ایک دھواں سا بن گیا تھا، تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے اور واپس اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ صبح کے وقت وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کر رہے تھے تو فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور فرشتوں کی نزول کی وجہ سے آپ کا گھوڑا اچھل اور کودتا تھا، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے جب جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت بند کر دیتے تو فرشتوں کا نزول رک جاتا اور آپ کا گھوڑا وہ بھی اچھل کودنا بند کر دیتا تھا، اور جب تم دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو فرشتوں کا نزول دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے صحن میں باہر نکل آئے اور جب تم نے بادل دیکھے جو آپ کے گھر کے اندر بالکل نیچے آ گئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اور برکت اور فرشتے تھے اس کے اندر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر آپ مسلسل اسی طرح صبح تک قرآن کی تلاوت آپ جاری رکھتے تو آپ دیکھتے کہ فرشتے گلیوں میں آپ سے ملتے اور آپ سے مصافحہ کرتے اور آپ سے ہاتھ ملاتے۔ یہ اس قرآن کی دعوت کو اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو وہ سب پہچان گئے تھے۔ اسی وجہ سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو بہکاتے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے، یہ کوئی جادو کا اثر ہے، تو ایک صحابی نے مکہ کے اندر، وہ چونکہ بہت زبان کے ماہر لوگ تھے اور عربی زبان اور شاعری، شعر و شاعری اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر و ناز ان کا ایک سرمایہ فخر تھا، تو جیسی جب ان کا کوئی شاعر کوئی اشعار بناتا، کوئی ربائی بناتا، کوئی نظم بناتا، تو وہ اس کو ایک کاغذ پر لکھ دیتا تھا اور وہ اس کو خانہ کعبہ کے اندر ایک مخصوص جگہ تھی وہاں کوئی کتبے پر لکھ کر وہاں آویزا کر دیتا، جو کوئی نیا شعر کوئی بنا لیتا تو وہاں آ کر لٹکا دیتے تھے۔ ایک صحابی نے اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ سورہ نازل ہوئی ایک صحابی نے اس کو ایک کتبے کے اوپر لکھا اور وہ لے آ کر انہوں نے اسی جگہ جہاں پر قریش مکہ اپنے اشعار آویزا کیا کرتے تھے وہ وہاں لے آ کر انہوں نے وہاں یہ سورہ آویزا کر دی، اور جب قریش مکہ کے لوگ جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے وہ آ کر دیکھتے تو ایک نے جب اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے بعد وہ کہنے لگے ما کان ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے دل، ان کے دماغ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک بلیک سمتھ تھا جو لوہار تھا اور جو دوسری عرب قوم کا نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، چونکہ وہ دوسری قوم سے تھا تو وہ ان کے اوپر ایک الزام لگاتے تھے کہ یہ اس آدمی سے سیکھتا ہے، تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یہ قرآن تو لسان عربی میں ہے اور جو آدمی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ تو غیر عرب ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک غیر عرب آدمی آپ کو ایک عربی مبین کا کلام پیش کر دے۔ انہوں نے ابو الولید کو بھیج دیا ایک وفد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ اگر اے بھتیجے، انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں اس دعوت کے ذریعے سے تو ہم سب آپ کے لیے مال و دولت اکٹھا کر دیں گے اور جتنا آپ مال چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے الہوں کو، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، اور اگر آپ عزت اور شرف چاہتے ہیں اور سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ بادشاہی مانگتے ہیں تو ہم آپ کے لیے آپ کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جنات ہیں یا آپ کے اوپر کوئی پاگل اور پن اور بیماری ہے تو ہم اور آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو اس کا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کی انہوں نے جب اپنی باتیں مکمل کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو غور سے سنتے رہے، اور جب انہوں نے اپنی باتیں مکمل کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بات مکمل کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میری بات سنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات، سورہ فصلت کی آیات تلاوت فرمانا شروع کر دی، اور وہ اس کو سنتا رہا۔ اور جب وہ اس آیت کے اوپر، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے کہ ان کو ڈراؤ قوم عاد اور سمود کی عذاب کی طرح کہ ان کے اوپر بھی وہ عذاب آ پڑے، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بس اب چپ ہو جاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اگر ہم نے اس دعوت کو نہ مانا تو یقیناً جس طریقے سے پچھلے اقوام کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عذاب ٹوٹ پڑے، ہمارے اوپر بھی وہ آ جائیں گے۔ تو وہ اس عذاب سے ڈر کر انہوں نے کہا کہ اپنے قوم پر رحم کیجیے۔ اور پھر جب وہ اپنے قوم کے پاس آئے، اپنے لوگوں کے پاس آئے، تو وہ سب اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کو جانچ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابو ولید کا چہرہ دیکھو، یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اب جب آ رہا ہے یہ اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، اس کا چہرہ اور بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کرتے ہیں وہ نہ کہانت ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ شاعری ہے، وہ ایک نرالا کلام پیش کرتے ہیں، ایک عجیب کلام پیش کرتے ہیں۔ اور میرا مشورہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اگر عرب ان کے اوپر غالب آ گئے تو آپ کا کام ہو گیا، آپ کو اپنے بھائی کے خلاف اپنے ہاتھ خون سے نہ رنگنے پڑیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ آپ نے اپنے بھائی بندے کے خلاف ہاتھ اٹھا لیے، اور اگر عرب ان کے اوپر غالب آ گئے تو آپ کا کام ہو گیا۔ اور اگر وہ عرب کے اوپر غالب آ گئے، اس لیے کہ جو کلام وہ پیش کرتے ہیں یہ غالب آ کر رہے گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو وہ آپ کا بھائی ہے، اس کی سرداری، اس کی بادشاہت، اس کا غلبہ، اس کی فتح آپ کی فتح شمار ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بھی اس کا دو چل گیا، اس کی زبان آپ کے اوپر بھی چل گئی، اس کی باتوں نے آپ کے اوپر بھی اثر کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہہ دی، باقی آپ کی مرضی۔ اس طریقے سے یہ مختلف مذاکرات اور باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے روکنے کے لیے وہ یہ کوششیں کرتے رہے۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ 10 بعثت کو، 10 نبوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ پھر اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت فرمائی، اور 10 ہی نبوی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سے نکاح فرمایا شوال 10 نبوی میں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے طرف اسلام کی دعوت پیش کی۔ اور پھر جو چوتھا مرحلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آتا ہے وہ مکہ سے باہر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچانے کا ہے، اور یہ جو دور ہے یہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک ہے۔ مختلف قبائل کے پاس حج کے مواقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے، اور اس طریقے سے مکہ سے باہر طائف کی طرف اور اطراف کے اندر اسلام اور قرآن کا نور پھیلتا رہا، اور لوگوں کو یہ روشنی پہنچتی رہی، یہاں تک کہ یثرب میں بھی اس کی شعائیں پڑتی رہیں، اور وہاں بھی لوگ اس بات کو سنتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کی بعثت ہو چکی ہیں، اس لیے کہ خصوصی طور پر یثرب میں اور مدینہ کے اندر جو وہاں پر یہود آباد تھے، اور ہم نے اپنے آغاز کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بخت نصر کی فلسطین کے اوپر حملے کے بعد وہاں سے اور اسی طریقے سے دوسرے علاقوں سے یہود انہوں نے ہجرت کی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ان کے جو قبائل تھے، ان کے پاس ان کی کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی وہ نشانات ان کی کتابوں کے اندر وہ پاتے تھے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ یثرب کے اندر ہوگا اور وہاں باغات ہوں گے۔ تو یہ ان کی کتابوں کے اندر، یہ آج بھی اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی اور اسی طریقے سے دوسری ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی
سورہ نمبر 61 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری اور وہ پیشنگوئی جو انہوں نے اپنی قوم سے کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا، تو یہ پیشنگوئیاں ان کی اپنی پچھلی کتابوں کے اندر تھی. اور چونکہ اوس اور خزرج جو ان کے بڑے قبائل تھے، وہ چونکہ یہود بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کے پڑوس میں تھے، تو وہ ان سے یہ خوشخبریاں سنتے تھے. اور بہت سے یہود اس وقت وہ آخری پیغمبر کی انتظار میں تھے، اور وہ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گا. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ بنو اسماعیل میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شعائیں وہاں بھی پہنچ رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کی دعوت کی باتیں یثرب اور آس پاس کے تمام علاقوں میں پہنچ رہی تھی. 11ویں نبی میں سوید بن سامت جو ایک شاعر تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنگ الیاس میں وہ شہید ہو گئے. ایاس بن معاذ اس نے بھی اسلام قبول کر دیا. مدینہ میں اسلام کا جب آغاز ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح نواحِ مدینہ کے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر دیا، اور انہوں نے مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور ان کے اوپر انتہائی مظالم ڈالے گئے. اسی طرح طفیل بن عمر ادوسی جو ایک شاعر تھے اور دوست کے سردار تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول فرمایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے اندر مسلسل جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام اور جو قرآن آیا، ان کی مسلسل وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہر لوگوں تک ان کی یہ پیغام پہنچے اور وہ اس کو قبول کرے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک نقشہ قرآن سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کی پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے اگر وہ اس کتاب کے اوپر، اگر وہ اس دعوت کے اوپر ایمان نہ لے آئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور گواہ بنا کر بھیجا. جو گواہی ان کی ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، اس کی وہ ان تک کوشش کر رہے تھے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو سب سے جو نرالا، سب سے جو خوبصورت، سب سے جو نمایاں ان کی زندگی کا جو پہلو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، وہ داعی اللہ کا ہے، اللہ کی بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم کو روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ مجھے قرآن کی تلاوت سنائیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن کی تلاوت سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں اس آیت کے اوپر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید اٹھائیں گے، ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ امسک، ابھی روک لو. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت روک لی اور میں نے نگاہ اٹھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی، اور وہ ان کے آنسو روا دوا تھے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ غم اور وہ شدت احساس تھا، جو ذمہ داری، وہ باری ذمہ داری جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی تھی، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عیش اور عشرت کی زندگی اس سے پہلے بھی نہیں گزاری، لیکن اس کے بعد ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ملت ابراہیم ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امام بنایا، اور دیکھیں یہ تمام انبیاء کی سنت اور تمام انبیاء کا طریقہ ہے کہ جو ان کو اللہ کی طرف سے پیغام ملے
وہ ان کو اسی طرح پہنچائے، اور اگر وہ نہیں پہنچاتے تو قرآن فرماتا ہے کہ فما بلغت رسالتہ، اگر آپ اس کو نہیں پہنچاتے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی کا نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کو ہمیں جو حالات سے ہم دوچار ہیں اس کے اندر ہم کو ایک زبردست ڈارس اور حوصلہ ہمارا بندے گا، ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایک غیر متزلزل ایمان اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، ان کی طریقے کی پر زندگی گزاریں گے، مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے، ایک اللہ سے امید اور اسی سے مدد کی طلب کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم مسلمان جو آخری دین پر، آخری کتاب پر، آخری قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، انشاءاللہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اور ہم مختلف تکالیف کے اندر مبتلا ہے، اور جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔